السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج کے اس مختصر درس حدیث کی نشست میں ہم حدیث نمبر 1 کا ترجمہ اور تشریح مختصر سی تشریح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی حدیث کا موضوع ہے تصحیح نیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، بس آدمی کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ بس جس آدمی نے اس دنیا کے فائدے حاصل کرنے کی غرض سے ہجرت کی یا عورت سے شادی کرنے کی غرض سے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ بہت اہم حدیث ہے جس کا ہماری زندگیوں سے بہت گہرا تعلق ہے، اور یہ حدیث مبارکہ تقریباً تمام کتب احادیث میں مذکور ہے، یہاں تک کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب بخاری شریف میں اس حدیث کو سب سے شروع میں کتاب بدء الوحی میں لائے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمیں جو بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان سبق دیا گیا وہ اس دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات کا بہترین ذریعہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے تصحیح نیت، یعنی نیت کا ٹھیک ہونا۔ ہم جو کچھ بھی دنیا میں عمل کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، اگر اس کام سے، اس عمل سے ہماری نیت ٹھیک ہے، ہماری نیت صحیح ہے، اس کام سے ہماری نیت لوگوں کی بھلائی ہے، لوگوں کی مدد ہے، معاشرے میں اچھائی پھیلانا ہے، تو وہ کام ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گا، نجات کا ذریعہ بنے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنے گا۔ اور اگر ہمارا اس کام سے ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے، ہماری نیت اس کام سے صحیح نہیں ہے، اس کام کرنے سے اور عمل کرنے سے ہماری نیت لوگوں کی دل آزاری ہے، کسی کو نقصان پہنچانا ہے، معاشرے میں گناہوں کو پھیلانا ہے، برائی کو پھیلانا ہے، تو وہی عمل ہماری ناکامی کا ذریعہ بنے گا، شرمندگی کا ذریعہ بنے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ حدیث مبارکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے لوگوں کے گزرنے کی جگہ پر، لوگوں کے راستے پر درخت لگایا، اس نیت سے کہ لوگوں کو اس درخت سے فائدہ ہو، تھکے ہوئے لوگ یہاں آ کر آرام کر سکیں اور درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنی تھکاوٹ دور کر سکیں۔ اس درخت کے لگانے سے اس آدمی کی نیت لوگوں کو فائدہ پہنچانا تھی، تو یہ عمل اسی نے اچھی نیت سے کیا، لیکن بعد میں کسی دوسرے آدمی نے اس درخت کو کاٹ دیا، اور اس نیت سے کاٹا کہ لوگوں کو اس سے بھلائی ہو، کیونکہ یہ درخت لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے، مثال کے طور پر راستہ بند کر رہا ہے، تو اس نیت سے اس نے اس درخت کو کاٹ دیا۔ اسلامی اصول کے مطابق، اسلامی نقطۂ نگاہ سے ان دونوں آدمیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملے گا، یہ اجر کے مستحق ہیں، اس لیے کہ ان دونوں کی نیت ٹھیک تھی، ان دونوں کی نیت لوگوں کو فائدہ پہنچانا تھی، اگرچہ ان دونوں کا کام بالکل متضاد تھا۔ اس لیے کہ اسلام میں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے آخری حصے میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے، جو واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں پیش آیا، اور وہ واقعہ اس حدیث مبارکہ کا شان ورود ہے۔
محدثین کی اصطلاح میں شان ورود کا مطلب ہوتا ہے کہ اس حدیث کی وجہ کیا بنی، اس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات کیوں ارشاد فرمائے۔ تو اس حدیث مبارکہ کا شان ورود یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہجرت کی، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، تو ہم بحیثیت مسلمان یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اور صحابہ کرام کی نیت یہ تھی کہ ایمان کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرنا۔ لیکن اس وقت ایک آدمی ایسا بھی تھا جس نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، لیکن اس کی نیت اور اس کی غرض اس ہجرت سے ایک عورت سے شادی کرنا تھی۔ وہ عورت جس کا نام ام قیس تھا وہ مدینہ میں رہتی تھی اور یہ آدمی خود مکہ مکرمہ میں رہتا تھا۔ اور جب اس آدمی نے اس عورت ام قیس کو نکاح کا پیغام بھجوایا تو اس عورت نے کہا اگر تم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرو گے تو میں آپ سے شادی کروں گی۔ لہٰذا اس آدمی نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اس غرض سے کہ وہ ام قیس سے نکاح کرے اور شادی کرے۔ اس کی نیت اور غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بجا لانا نہیں تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعہ کا علم ہوا، اس بات کی خبر ہوئی، تو آپ علیہ السلام نے یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہم بحیثیت مسلمان ہمیں یہ لازم ہے، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم زندگی میں جو بھی کام کریں نیک نیتی سے کریں، اچھی نیت سے کریں، اس لیے کہ اسلام میں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔